السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلی کلاسوں میں ایکسپینشن پاتھ کے بارے میں پڑھا تھا. لانگ رن یعنی کہ کاسٹ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. شروع کے لیکچر میں ہم نے شارٹ رن کاسٹ کے بارے میں پڑھا تھا، پھر لانگ رن کاسٹ کے بارے میں پڑھا تھا. تو لانگ رن کاسٹ کے ہم نے ڈفرینٹ سچویشن پڑھے تھے، اس کے ایکسپینشن پاتھ کے بارے میں پڑھا تھا. تو جیسا ہم جانتے ہیں کہ لانگ رن اور شارٹ رن میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ ان پٹس کی ویریبلٹی کا ہے. لانگ رن میں سارے انپٹس ویریبل ہوتے ہیں اور شارٹ رن میں ویریبل نہیں ہوتے، ان کے فکس ہوتے ہیں سوائے ایک کے. تو لانگ رن میں اپنی آؤٹ پٹ کو بڑھانے کے لیے اس کے پاس بہت ساری چوائسیز ہوتے ہیں. وہ ان پٹس کی کوئی بھی کمبینیشن چوز کر سکتا ہے فارم پروڈیوسر یا کمپنی، لیکن شارٹ رن میں ایسا نہیں ہوتا. تو جیسا ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے ایکسپینشن پاتھ کے بارے میں پڑھا تھا. ڈفرینٹ سچویشنز ہم نے پڑھے تھے ایکسپینشن پاتھ کے بارے میں، جیسا کہ یہ سچویشن تھا اسٹریٹ لائن، اور ہم نے کہا تھا کہ ایکسپینشن پاتھ ہی ڈیفائن کرتی ہے لانگ رن ایکسپینشن پاتھ ہی جو ہے لانگ رن کاسٹ کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کی شیپ کو ڈیفائن کرتا ہے. تو اس طرح اگر یہ شیپ رہی تو یہ شیپ ہے. ڈفرینٹ سچویشن ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے پڑھے تھے پچھلے لیکچر میں. یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کا لانگ رن ایکسپینشن پاتھ ہے، یعنی کہ ہم جب منیمم پوائنٹس کو ملا لیتے ہیں. کون سے منیمم پوائنٹ؟ جہاں پہ کاسٹ منیمائز ہوتا ہے. یہاں کاسٹ کہاں پہ منیمائز ہوتا ہے؟ وہاں پہ جہاں ایسوکانٹ اور ایسوکاسٹ لائن ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، ٹینجنٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ کاسٹ منیمائز ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ یہاں پہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں. اسی طرح یہ پوائنٹ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں. یہ ہائر ایسوکانٹ اور ہائر ایسوکاسٹ ہے، اسی طرح یہ لوور ہے. تو ان دونوں پوائنٹس کو ملا کے، اسی طرح کے اور پوائنٹس کو ملا کے ہمارے پاس جو اوریجن سے اسٹریٹ لائن بنتا ہے وہ ایکسپینشن پاتھ ہے لانگ رن کا. لیکن اگر ہم یہاں پہ ایک چیز اور سپوز کر لیں کہ سپوز ہمارے پاس کیپٹل فکس ہے K1 پہ، تو پھر یعنی کہ شارٹ رن میں ہے، وہاں پہ ہمارے پاس کیپٹل فکس ہوتا ہے. صرف ہمارے پاس جو ویریبل ان پٹ ہے وہ لیبر ہے، یعنی کہ آؤٹ پٹ بڑھانے کے لیے ہمیں لیبر ہی کی تعداد کو بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس کیپٹل فکس ہے. تو سپوز اگر ہم اس پوائنٹ پر ہیں، لیکن اگر ہمیں Q2 آؤٹ پٹ چاہیے. اب Q2 آؤٹ پٹ تک پہنچنے کے لیے جو لانگ رن راستہ ہے وہ یہاں پہ ہے، وہ لیسٹ کاسٹ کمبینیشن ہے. وہاں پہ ایسو کاسٹ 2 جو اس کے ساتھ ٹینجنٹ ہے. تو یہ L2 اور K2 مقدار استعمال کر کے ان پٹس کی یہاں پہ پروڈکشن کرتا ہے Q2 کی پروڈیوسر. اگر وہ لانگ رن میں ہو، اگر شارٹ رن میں ہو تو K1 فکس ہے. تو اس کیس میں پھر وہ صرف لیبر کی تعداد بڑھا سکتا ہے، یعنی کہ وہ پوائنٹ P تک آ کے، یعنی کہ L3 اور K1 استعمال کر کے وہ Q2 پروڈکشن کر سکتا ہے. اس کیس میں وہ آئسو کاسٹ لائن 3 پر چلا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے شارٹ رن میں اگر وہ Q2 کی مقدار کو پروڈیوس کرنا چاہے. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارے پاس K1 ہمارے پاس کیپٹل کی مقدار ہے وہ فکس ہے. تو یہ جو یہاں تک تو سیم ہے. تو شارٹ رن جو ایکسپینشن پاتھ ہے وہ یہاں سے آگے وہ اسٹریٹ لائن بن جاتا ہے، یعنی کہ اس طرح بن جاتا ہے. تو یہ یہاں سے لے کر اس طرح یہاں تک، پھر یہ شارٹ رن ایکسپینشن پاتھ ہے، اور یہ جو اسٹریٹ لائن ہے وہ لانگ رن ایکسپینشن پاتھ ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شارٹ رن میں جو فارم ہے وہ لیسٹ کاسٹ پہ پروڈکشن نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس فلیکسیبلٹی کا آپشن نہیں ہے، وہ اس کے پاس کیپٹل فکس ہے. تو جو لانگ رن ہے، لانگ رن میں فرم کی یہ ایبلٹی کہ وہ کاسٹ کو ریڈیوس، کہ وہ ان پٹس کے کوئی بھی کمبینیشن یوز کر سکتا ہے، یہ اس کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ کاسٹ کو ریڈیوس کرے. لیکن شارٹ رن میں فرم کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا. تو ہم اسی طرح آگے چلتے ہیں، لانگ رن ایوریج اور مارجنل کاسٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. لانگ رن ایوریج کاسٹ کے بارے میں سب سے جو ان کے شیپ کو ڈیفائن کرنے والا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے
relationship between scale of the firm operation and inputs اور firm کی scale operation کے درمیان جو relationship ہے وہ average cost, long run average cost اور long run marginal cost کی shapes کو define کرتا ہے. تو یہاں پہ کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل ہوں اگر ہمارے پاس پروڈکشن میں تو پھر ایوریج کاسٹ ہر لیول پہ سیم ہوتا ہے کیونکہ جیسے اگر ہم 20 ہمارے پاس کاسٹ ہے, اگر ہم ایک ایکسٹرا انپٹ ہائر کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یعنی کہ ایک ایکسٹرا اگر ہم آؤٹ پٹ پروڈیوس کریں ایک یونٹ تو اگر ہمیں 5 خرچہ آ رہا ہے اور اگر اسی طرح ہم اگر ایک اور ایکسٹرا یوز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پھر 5 آ رہا ہے. تو ہمارے پاس کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل ہے, یعنی کہ اگر ہم انپٹس کی تعداد جس حساب سے بڑھا رہے ہیں اسی حساب سے ہمارے پاس آؤٹ پٹ بڑھتا ہے. تو اس کیس میں ایوریج کاسٹ سیم رہتا ہے, یعنی کہ 20 کو اگر ہم 4 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس 5 آ جاتا ہے, اور اسی طرح اگر ہم 25 کو 5 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارے پاس 5 آ جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم 30 کو 6 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارے پاس 5 آ جاتا ہے. اسی طرح جب ہمارے کاسٹ ایک طرح سے بڑھ جائے تو اس کیس میں ایوریج کاسٹ کیونکہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل ہے, ایوریج کاسٹ ہر لیول پہ آؤٹ پٹ کے ہر لیول پہ سیم ہوتا ہے, یعنی کہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. اور اس کیس میں ایک آگے بھی ہم پڑھیں گے, اس کیس میں ایوریج کاسٹ جو ہے مارجنل کاسٹ کے برابر ہوتا ہے, کیونکہ جب ہر لیول پہ ایوریج کاسٹ سیم رہے تو پھر ایڈیشنل کاسٹ بھی وہی رہتا ہے, ایوریج کاسٹ کے برابر رہتا ہے. تو اس کیس میں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہو تو پھر ایوریج کاسٹ گر رہا ہوتا ہے اس کیس میں, اور اگر ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل تو ایوریج کاسٹ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ جس طرح ہمارے ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے کہ جو شارٹ رن ایوریج کاسٹ کرو ہے اس کا شیپ یو شیپ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح لانگ رن ایوریج کاسٹ کا شیپ بھی یو شیپ ہوتا ہے, لیکن ان کے سورسز ڈفرینٹ ہیں. جو شارٹ رن ایوریج کاسٹ کرو ہے وہ کیوں یو شیپ ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیمینشنگ ریٹرن ہمارے پاس ہوتے ہیں پروڈکشن میں. ہمارے پاس صرف ایک ہی ویریبل فیکٹر ہوتا ہے, جیسا آپ نے لیبر لیا تھا تو لیبر کی اگر ہم شروع میں تعداد بڑھا لیں تو ہمارے پاس پروڈکشن بڑھ جاتی ہے, ایوریج پروڈکٹ ہمارے پاس بڑھ جاتی تھی. اسی طرح جب ہم ایک لیول پہ پہنچتے تھے تو میکسیمم پہ پہنچ کے پھر ڈیکریز کرنا سٹارٹ کرتی تھی. بالکل اسی طرح ایوریج کاسٹ کی وجہ سے کیونکہ پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے تو کاسٹ شروع میں جو ہے ڈیکریز ہوتی ہے, اس کے بعد پھر انکریز ہونا سٹارٹ کر جاتی ہے. تو جو ڈیمینشنگ ریٹرن آف دا ویریبل فیکٹر ہے وہ اس کی وجہ سے ایس اے سی جو ہے شارٹ رن ایوریج کاسٹ کا شیپ یو شیپ ہوتا ہے. لیکن جو لانگ رن ایوریج کاسٹ ہے وہ اس لیے یو شیپ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیکریزنگ اور انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہے. اگر انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے, اسی طرح ڈیکریزنگ کی وجہ سے ایوریج کاسٹ بڑھ جاتی ہے. یہ ہم آگے یہ پڑھیں گے. تو یہاں پہ ان کی وجہ جو ہے یو شیپ ہونے کی انکریزنگ اور ڈیکریزنگ ہے, لیکن وہاں پہ جو ہے ڈیمینشنگ ریٹرنس تھی. تو یہاں پہ اگر ہم ان کی دونوں قرض کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جب ایوریج کاسٹ گر رہی ہے تو مارجنل کاسٹ اس کے بلو لائی کرتی ہے, جب ایوریج کاسٹ بڑھ رہی ہے تو مارجنل کاسٹ اس کے ابو لائی کرتی ہے. اس طرح اس کی منیمم پوائنٹ پہ جہاں پہ ایوریج کاسٹ منیمم پہ ہے وہاں پہ مارجنل کاسٹ کو کٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر ایوریج کاسٹ جو کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل ہیں وہاں پہ ایوریج کاسٹ کانسٹنٹ ہو جاتا ہے, اسٹریٹ ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ لانگ رن ایوریج کاسٹ اور لانگ رن مارجنل کاسٹ ایک دوسرے کے برابر ہو جاتے ہیں. تو اکانومیز کے آف اسکیل جو ہم پہلے بھی ڈیمینشنگ ریٹرن یا ان چیزوں کے بارے میں پڑھ چکے تھے, جہاں پہ انکریزنگ اور ریٹرن ٹو اسکیل کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. لیکن جہاں پہ وہاں پہ یہ تھا کہ اگر ہم
आउटपुट इनपुट्स को डबल कर दें तो आउटपुट अगर डबल हो जाएगा तो हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर हम इनपुट्स को डबल कर दें इसके मुकाबले में आउटपुट जो है डबल से ज़्यादा हो जाएगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। इसी तरह अगर कम हो जाएगा तो डिक्रीजिंग है। यहाँ पे ये बात है कि जब इनपुट्स के प्रोपोर्शन चेंज हो जाएं, जब हम इनपुट्स के प्रोपोर्शंस को चेंज करते हैं आउटपुट्स बनाने के लिए, तो इस केस में फिर जो एक्सपेंशन पाथ है फॉर्म का वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता और जो कंसेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल है वो भी अप्लाई नहीं होता। इस केस में फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाते हैं। तो वो जो चीज़ें एवरेज कॉस्ट को डिक्लाइन करती हैं, एवरेज कॉस्ट को गिरा देती हैं, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाती हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इस वजह से हो जाता है, गिर जाता है एवरेज कास्ट के, अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा हो एक फर्म तो उसके वर्कर किसी एक काम में वक्त के साथ प्रोडक्टिविटी उनकी ज़्यादा हो जाती है, वो अपनी एक्टिविटी में एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज कर जाते हैं, तो उनकी जो इस्तादाद है वो बढ़ जाती है। जो दूसरा है वो है जैसे आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और लॉन्ग रन में कर रहे हैं तो आप इनपुट्स का जो कम्बिनेशन है वो आप सही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि परफेक्ट जो आपके पास मिक्सचर है इनपुट्स का, कैपिटल लेबर का या दूसरे इनपुट्स का, वो आप यूज़ करके एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट तक पहुंचने के लिए, और इस प्रोसेस को जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो मैनेजर्स वक्त के साथ जो है, अगर आप लार्जर स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो इसको अच्छे अंदाज में, एक बेहतर अंदाज में सरंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है कि अगर आप ज़्यादा तादाद में चीज़ें लेंगे, यानी कि अगर चीज़ों की तरह जैसे आम तौर पर भी होता है, अगर आप एक चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी ले लें तो आपको लोअर कास्ट पे दस्तयाब होता है। तो यहाँ पे भी वही केस है कि अगर आप इनपुट्स को ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करेंगे तो आपको लोअर कास्ट पे दस्तयाब हो जाएंगे। इसी तरह आप तो जब आप लोअर कास्ट पे दस्तयाब हो जाएंगे इनपुट्स, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे गिरेगी। तो जो चीज़ें एवरेज कॉस्ट को डिक्लाइन करती हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाती हैं एक्चुअली। तो आगे है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो इसका उलट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। वो चीज़ें जो एवरेज कास्ट को इंक्रीज करती हैं वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाती हैं। इसी वो भी उनमें से मसलन ये है कि जैसे शॉर्ट रन में जो है फैक्ट्री स्पेस है और मशीनरी है वहाँ पे वो लिमिटेड है, वहाँ पे आप ज़्यादा वर्कर्स जो है इफेक्टिवली अच्छे अंदाज में वो परफॉर्म नहीं कर सकते, अपना काम नहीं कर सकते अच्छे अंदाज में, तो ये एवरेज कॉस्ट को इंक्रीज करती है। इसके अलावा जब आपके पास लॉन्ग रन में, जब आपके पास बड़े स्केल पे जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अगर वहाँ पे बहुत सारे मसले आ जाते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत सारे काम जो है कम्प्लेक्स काम होते हैं, वो उनको सरंजाम देने के लिए मसले आ जाते हैं, तो यहाँ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के मसले आ जाते हैं, तो उनकी वजह से अगर कॉस्ट बढ़ जाए है या प्रोडक्शन इनएफिशिएंट हो, चीज़ों का परफेक्ट यूटिलाइजेशन ना हो, तो इस केस में एवरेज कास्ट बढ़ जाता है, ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि अगर आप एक हद तक, तो अगर आप चीज़ों को ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अगर आप फर्ज के एक चीज़ की क्वांटिटी में लेबर ले रहे हैं या कैपिटल ले, मशीन अगर आप ले रहे हैं, कैपिटल ले रहे हैं 20 ले रहे हैं तो आपको अगर एक ले रहे हैं तो आपको महंगा पड़ेगा, अगर 10 ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जो है सस्ता मिलेगा, और अगर आप 30 ले रहे हैं तो आपको उससे भी सस्ता मिलेगा। इसके बाद एक हद तक पहुंचकर जो है वो जो आपके ज़्यादा तादाद की का आपको फ़ायदा मिल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे हो सकता है वो आपको 40 ले लें, आप 100 ले लें, फिर उसके बाद जो है वो उससे मज़ीद आपको सस्ता नहीं मिलेगा।
تو یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی ڈس اکانومیز آف اسکیل ہیں. تو جو ایوریج کاسٹ ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے وہ یو شیپڈ ہوتا ہے، جیسے ہم پچھلے سلائڈ میں پڑھ چکے تھے. وہ شروع میں آؤٹ پٹ کے شروع میں جب آپ شروع میں پروڈکشن کر رہے ہیں اکثر ایوریج کاسٹ جو ہے ڈکلائن ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اکانومیز آف اسکیل کام کرتے ہیں. اسی طرح ہائر لیول پہ جو ہے ڈس اکانومیز آف اسکیل کام کرتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ کو جو فائدہ مل رہا تھا لارجر اسکیل پہ کام کرنے کا یا ایکسپرٹیز کا یا چیزوں کا، وہ شروع میں مل جاتا ہے لیکن ایک حد تک پہنچ کے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس سے آگے ہم جاتے ہیں. انکریزنگ ریٹرن دونوں فائدہ دیتے ہیں، انکریزنگ ریٹرنز ٹو اسکیل اور اکانومیز آف اسکیل. ان کے درمیان ہم تھوڑا سا ایک ڈفرینس واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل کیا ہے. یہ دونوں میں جو ہے آپ کی ایوریج کاسٹ کم ہو جاتی ہے، گرتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ فرق یہ ہے کہ انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل میں ہم یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ان پٹس کو ڈبل کر دیں تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ ڈبل ہو جائے گا. لیکن اکانومیز آف اسکیل میں ہم ان پٹس پروپورشن چینج کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ڈبل نہیں کرتے، ہم ان پٹس کو یا کاسٹ کو ڈبل نہیں کرتے، لیکن ہمارے پاس آؤٹ پٹ کو ڈبل کر دیتے ہیں. ان پٹس پروپورشن پہ ہمارا زور نہیں ہے، وہاں پہ ہم ان پٹس ہمارے پاس فکس تھے انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل میں. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ان پٹس فکس نہیں ہے، وہاں پہ ہم ان پٹس کو ڈبل کر رہے تھے، یہاں پہ ہم ڈبل ضروری نہیں ہے ڈبل کرنے، ہم ڈبل سے کم کاسٹ کو ڈبل سے کم کر کے کم بڑھا کے جو ہے آؤٹ پٹ کو ڈبل یا اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے ان دونوں کے درمیان فرق ہے. تو اس سے اگر ہم پرسنٹیج چینج اگر ہم معلوم کر دیں، یعنی کہ الاسٹیسٹی سمپل اگر ہم معلوم کر دیں جس طرح ہم الاسٹیسٹی معلوم کرتے تھے، تو یہاں پہ اگر ہم اس کی الاسٹیسٹی معلوم کر دیں تو ہمارے پاس ایک آتا ہے ای سی، وہ برابر ہے، یعنی کہ کاسٹ آؤٹ پٹ الاسٹیسٹی اگر ہم معلوم کر دیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جس طرح سمپل الاسٹیسٹی کا فارمولا ہے ڈیلٹا سی، ان کی چینج ان کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی سی اینڈ دا ہول ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی آؤٹ پٹ. یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا اس ایکویشن کو ری رائٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ای سی از اکول ٹو دونوں مارجنلس کو اگر ہم ایک ساتھ کر لیں کہ ڈیلٹا سی ڈیوائڈ بائی ڈیلٹا کیو اینڈ دا ہول ڈیوائڈ بائی سی اوور کیو. تو اوپر والا جو فیکٹر ہے وہ مارجنل کاسٹ کے برابر ہے، یعنی کہ چینج ان کاسٹ ڈیو ٹو چینج ان ان پٹ، اور نیچے والا جو فیکٹر ہے وہ ایوریج کاسٹ کے برابر ہے کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی آؤٹ پٹ. تو ان کے درمیان جو الاسٹیسٹی ہے اس سے اگر آپ دیکھ لیں تو ایوریج اگر دونوں برابر ہوں تو الاسٹیسٹی 1 کے ایکول ہوتا ہے. اور اگر اکانومیز آف اسکیل ہوں تو ایم سی جو ہے اے سی سے لیس ہوتا ہے. اس کیس میں جو ہے ظاہر ہے جو ای سی ہے وہ 1 سے کم ہوتا ہے. اسی طرح اگر ڈس اکانومیز آف اسکیل ہوں تو ای سی 1 سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن شپ پایا جاتا ہے ان کے درمیان، یعنی کہ انکریزنگ ریٹرن. اور اگر آپ دیکھ لیں الاسٹیسٹی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ یعنی کہ تعداد میں اگر ایم سی اور ای سی، یہ الاسٹیسٹی ان دونوں کے درمیان الاسٹیسٹی کو ڈیفائن کرتا ہے. جب دونوں ایکول ہوں تو یہ 1 کے برابر ہوتا ہے، اور جب انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہوں یعنی کہ اگر وہ لیس دین 1 ہو تو اکانومیز آف اسکیل ہوں گے، اور اگر یہ گریٹر دین 1 ہوگا تو ڈس اکانومیز آف اسکیل ہوں گے. تو آگے ہم تھوڑا سا ایک اور پڑھ لیتے ہیں کانسیپٹ کی شارٹ رن ایوریج کاسٹ اور لانگ رن ایوریج کاسٹ کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے، یا کاسٹ کروز کے درمیان شارٹ رن اور لانگ رن کاسٹ کروز کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے. تو شروع میں ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پلانٹ سائزز ہیں اور ان کا ہر ایک کا اپنا ایک اے سی اور ایم سی کرو ہے. یعنی کہ یہاں پہ ہم نے 3 پلانٹ سائز لیے ہیں، یعنی کہ پہلے کا
ایوریج کاسٹ SAC1 ہے، دوسرے کا SAC2 ہے اور تیسرے کا SAC3 ہے. اسی طرح ان کے ریسپیکٹو جو مارجنل کاسٹ ہیں وہ ہیں. تو جو لانگ رن ایوریج کاسٹ ہے وہ وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اکانومیز اور ڈس اکانومیز وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو ان کی وجہ سے جو لانگ رن مارجنل ایوریج کاسٹ ہے وہ شارٹ رن ایوریج کاسٹ کو جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ منیمم پوائنٹ پہ ٹچ کرے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اسمالسٹ اور لارجسٹ فارم ہے ان کو منیمم پوائنٹ پہ ٹچ نہیں کرتا، باقی کو ٹچ کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. لیکن جو جہاں پہ جو درمیان والا فرم ہے، یعنی کہ جو میڈیم سائز یونٹ ہے، پلانٹ ہے، اس کو وہ منیمم پوائنٹ پہ لانگ رن ایوریج کاسٹ ٹچ کرتا ہے. تو اس کے علاوہ اس ریلیشن کو یہ جو ہے لانگ رن ایوریج کاسٹ انویلپ ہوتا ہے شارٹ رن ایوریج کاسٹ کرو کا. ایوریج کاسٹ کروز کا یعنی کہ ان کی سب کروز کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ تو یہاں پہ فرم جو بھی پروڈکشن کرنا چاہے وہ اس پوائنٹ کو وہاں پہ پروڈکشن کرے گا جو اس لیول کو چوز کرے گا. پلانٹ سائز اور ان پٹس کمبینیشن کی دونوں کی اس لیول کو چوز کرے گا جو آپ کی AC کو منیمائز کرتے ہیں. اسی طرح جو شروع میں ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اکانومیز آف اسکیل ہیں شروع میں، اور اس کے بعد جو ہے ہائر لیول پہ، ہائر آؤٹ پٹ لیول پہ جو لانگ رن میں وہ ڈس اکانومیز آف اسکیل آ جاتے ہیں. تو شارٹ رن جو لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو ہے وہ شارٹ رن ایوریج کاسٹ کرو کو سب کو ٹچ کرتا ہے. کبھی بھی لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو شارٹ رن ایوریج کاسٹ کی اوپر لائی نہیں کرتا ہے کہ بلو لائی کرتا ہے ہمیشہ، کیونکہ یہاں پہ اکانومیز آف اسکیل ہو جاتے ہیں. کبھی بھی لانگ رن ایوریج کاسٹ جو ہے شارٹ رن ایوریج کاسٹ سے بڑا نہیں ہوتا، یعنی کہ اوپر نہیں ہوتا، یعنی کہ زیادہ نہیں ہوتا. آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایوریج کاسٹ کسی بھی لیول پہ ایوریج کاسٹ جو لانگ رن ایوریج کاسٹ ہے وہ شارٹ رن ایوریج کاسٹ کے اوپر نہیں ہوتا. البتہ شارٹ رن ایوریج کاسٹ جو ہے وہ بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اکثر صرف ایک پوائنٹ پہ وہ لانگ رن ایوریج کاسٹ کو ٹچ کرتے ہیں، اس کے باقی سارے پوائنٹس اس کے لانگ رن ایوریج کاسٹ کے اوپر لائی کرتے ہیں. تو جو موسٹلی میں نے کہا کہ جو اسمالسٹ اور جو لارجسٹ پلانٹ ہے شارٹ رن میں وہ ان کو لانگ رن ایوریج کاسٹ منیمم پوائنٹ پہ ٹچ نہیں کرتا. اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو لانگ رن ایوریج کاسٹ ہے وہ سارے شارٹ رن ایوریج کاسٹ کا اس کا انویلپ ہوتا ہے، یعنی کہ سب کو ٹچ کر کے گزرتا ہے. لیکن لاسٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مارجنل کاسٹ ہے، لانگ رن مارجنل کاسٹ، وہ شارٹ رن مارجنل کاسٹ کا اس کا انویلپ نہیں ہوتا، سب کو ٹچ کر کے نہیں گزرتا. جو ان کا انویلپ نہیں ہوتا کیونکہ لانگ رن مارجنل کاسٹ جو ہے سارے پلانٹ سائز پہ اپلائی ہوتا ہے، اور شارٹ رن جو مارجنل کاسٹ کرو ہے وہ ایک پرٹیکولر پلانٹ پہ اپلائی ہوتا ہے. جو لانگ رن مارجنل کاسٹ ہے اس کے ہر پوائنٹ پہ جو ہے شارٹ رن مارجنل کاسٹ، ایسا شارٹ رن مارجنل کاسٹ جو ایسوسیٹڈ ہے موسٹ کاسٹ ایفیشینٹ پلانٹ کے ساتھ. تو جو شارٹ رن مارجنل کاسٹ ہے وہ اپنے شارٹ رن AC کرو کو منیمم پوائنٹ پہ ٹچ کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ لانگ رن مارجنل کاسٹ جو ہے وہ سب کو کراس کرتا ہے، سارے مارجنل کاسٹ کو، شارٹ رن مارجنل کاسٹ کو، لیکن ان کا انویلپ نہیں ہوتا، ایک ساتھ ان کا نہیں ہوتا. جس طرح ایوریج کاسٹ انویلپ ہوتا ہے اسی طرح انویلپ نہیں ہوتا مارجنل کاسٹ کا، جو لانگ رن مارجنل کاسٹ کا. اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ٹچ کرتا ہے SMC1 ہے جو شارٹ رن مارجنل کاسٹ 1 ہے، وہ لانگ رن مارجنل کاسٹ کرو کو اس پوائنٹ پہ ٹچ کرتا ہے جہاں پہ Q0 پہ ٹچ کرتا ہے. یہاں پہ وہ جو ہے
شارٹ رن ایوریج کاسٹ ہے وہ ٹچ کرتا ہے شارٹ لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو. اسی طرح اگر آپ وہاں پہ دیکھ لیں تو مارجنل کاسٹ کرو، لانگ رن مارجنل کاسٹ کرو، شارٹ رن مارجنل کاسٹ کرو، یعنی کہ لانگ رن مارجنل کاسٹ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسیکٹ وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ جو کاسٹ کرو ہے وہ لانگ رن ایوریج کاسٹ کرو کے ساتھ ٹینجنٹ ہوتا ہے. اسی طرح آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں تو جو SM3 ہے مارجنل کاسٹ 3 ہے وہ لانگ رن مارجنل کاسٹ اس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے جہاں پہ شارٹ رن جو ایوریج کاسٹ کرو ہے وہ لانگ رن ایوریج کاسٹ کے ساتھ ٹینجنٹ ہے. تو یہ ٹینجنسی پوائنٹس ایک دوسرے کے ساتھ کراس کرتے ہیں جہاں پہ دونوں اے سیز ایک دوسرے کے ساتھ ٹینجنٹ ہوں، شارٹ رن اے سی اور لانگ رن اے سی، وہاں پہ ایم سیز ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں، مارجنل شارٹ رن مارجنل کاسٹ اینڈ لانگ رن مارجنل کاسٹ. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. تو آگے انشاءاللہ ہم کاسٹ کو ہی جاری رکھیں گے اگلے لیکچر ایک لیکچر میں لاسٹ. تھینک یو ویری مچ.